بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں بھائیوں اور سننے والوں کے لیے یا اللہ یا وہاب اور استغفر اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جو بہنیں جو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہونے کا نام نہیں لیتی، جو کہتے ہیں کہ ہمارے بے شمار محنت و مشقت کے باوجود بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج یا اللہ یا وہاب اور استغفر اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھے گا، جس حاجت کے لیے بھی بیٹھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ہم جانے انجانے میں بعض اوقات ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ اپنی غلطی کوتاہی کو جان لیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیا کریں۔ اللہ والو، یا وہاب رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، کھولنے والی ذات، یعنی کہ آج یا وہاب کو بتائے گئے طریقے سے جو پڑھے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، اور میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج یا اللہ یا وہاب پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت خزانے غیب سے پوری ہو جائے گی۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ایک بار دربار میں تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب آئے، فرمایا بے اولاد ہوں، بے اولادی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ مولا علی نے فرمایا اے اللہ کے بندے، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرے صاحب آئے، فرمایا کہ میں بے روزگار ہوں، گھر میں تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ مولا علی نے اسے بھی فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص بھی آ گیا، اس نے بھی اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ مولا علی نے اسے بھی فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک بندے نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب کے چچا زاد بھائی، اے مولا علی شیر خدا، اللہ کے شیر ہیں آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے مختلف مسائل کا سامنا کیا، آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر کیوں بتایا؟ مولا علی فرمانے لگے کہ جب کبھی انسان پر تنگی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، تو سب سے پہلے رب کریم کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیا کریں، رب کریم کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگا کریں، رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آتا ہے۔ انسان جانے انجانے میں کسی کی دل آزاری کر دیتا ہے، کسی کو برا بلا کہہ دیتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی رب کریم کو ناراض کر لیتا ہے۔ رب کی ناراضگی انسان کو آسمان سے زمین پر لا پھینکتی ہے، چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ہر قدم پر رکاوٹ، ہر قدم پر بندش کا سامنا ہو جاتا ہے۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج میں آپ کو رب کریم کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب کریم سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کا، اور رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد
جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میں شرط لگا کر کہتا ہوں، وظیفہ میں بتاؤں گا، طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس میں نیکوکاروں کے لیے خاص اعمال ہے، اس میں فقیروں کے لیے خاص اعمال ہے، اس میں گناہ گاروں کے لیے کامیابی کے راز پوشیدہ ہیں۔ آج میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جس طریقے سے اللہ والے رب کریم سے مانگا کرتے تھے۔ ہم نے بہت سی روایت میں سنیا ہے کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے دوست، صحابہ کرام، پیغمبروں نے آج تک رب کریم سے جو بھی مانگا، رب کریم نے اپنے بندوں کی ہر بات کو پورا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ رب کو راضی رکھتے، رب کریم کو منا لیتے اور رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوا لیتے۔ آج میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ یا اللہ یا وہاب اور استغفر اللہ کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے لازمی پڑھ کر دیکھیے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ غیب سے فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جن کے شوہر بے روزگار بیٹھے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی اتنی کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کی جوان اولاد، جوان بیٹے گھر میں بے روزگار بیٹھے ہیں، رزق کی کمی ہے، آج بے روزگار ہو، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے جس کی دکان پر گاہک نہیں آتے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، بند کاروبار چل پڑے گا، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یا اللہ یا وہاب اور استغفر اللہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، کیونکہ میرا رب جب راضی ہو جاتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی قرض دار بیٹھا ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، قرض ایک ایسی بلا ہے جس کو لگ جاتی ہے پھر قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ قرض دار ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، قرض دار خود کو مارنے تک چلا جاتا ہے، قرض دار کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ایک ایسا قرآنی عمل لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا قرض سے مکمل نجات پا لے گا، قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ رب کریم کو کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج عمل کر کے دیکھیے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آج نیت کر کے بیٹھیے گا، آپ کے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے اور رشتوں میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ذاتی مکان چاہتے ہو، کرائے کے مکان سے جان چھڑا کر نیا گھر گاڑی چاہتے ہو تو آج یا اللہ یا وہاب اور استغفر اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو بہتر نہیں بہترین نوازے گا، آمین۔ تو آئیے ان تمام حاجات کو پوری کروانے کا، اپنی تمام خواہشات کو ایک رات میں پوری کروانے کا خاص عمل آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے چند منٹ کی ویڈیو ہے، مکمل دیکھیں، آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، جلد شادی چاہتے ہیں، جلد رشتہ چاہتے ہیں، یا کبھی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا اللہ یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا وہاب، ان میں سے ایک رب کریم کا ذاتی نام ہے اور ایک رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا اللہ یا وہاب ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا وہاب ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا وہاب ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ یاد رکھیے گا کہ یا وہاب کا مطلب ہے کہ اے کھولنے والی ذات، اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اور یا وہاب جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے، نہ نسلیں دیکھتی ہے، بے شمار رزق اور دولت سے نوازتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا وہاب کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے گا کہ صرف 11 بار یا اللہ یا وہاب پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ ربی کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ یا اللہ یا وہاب ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا وہاب ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا وہاب ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یا وہاب رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بندتالوں کو کھول دیتا ہے۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت ہی یہ ہے کہ یہ جلد کامیاب بنا دیتا ہے، یہ جلد فقیری سے بادشاہی میں لے جاتا ہے۔ چلتا کاروبار جو بند ہو چکا ہے، ترقی کی طرف چل پڑتا ہے۔ جن کے گھر میں رشتے نہیں ہے، رشتہ خود چل کر آتا ہے۔ قرض داروں کے قرض سے نجات ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی مشکلات سے نکل کر کامیابی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو یا اللہ یا وہاب کو صرف 11 بار پڑھے۔ اور 11 بار یا اللہ یا وہاب پڑھتے دوران اگر آپ میں سے کسی کی 11 حاجات ہیں اور حاجات بھی ایسی جو ناممکن ہے، تو 11 بار یا اللہ یا وہاب پڑھنے سے آپ کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی، اور آپ کو دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑیں گے۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ اتنا رحمان ہے کہ مانگنے والے کی جولیاں بھر دیتا ہے۔ آج جو کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کئی سالوں سے وظیفے پڑھنے سے آپ کی کوئی ایک حاجت بھی پوری نہیں ہوئی، آج میرے کہنے پر یا اللہ یا وہاب کو 11 بار پڑھیے گا اور 11 ناممکن حاجات کو لے کر بیٹھیے گا۔ آپ کی 11 کی 11 حاجات 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ یا اللہ یا وہاب کے بعد
آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی صورت سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے رکاوٹوں بندشوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے والا ہر طرح کے مسائل سے خاتمہ پا لیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے کاروبار میں بندش ہے، ہمارے رشتوں میں بندش ہے، یا نظر بد، حسد، جادو، جنات نے تباہ و برباد کر رکھا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بے شمار محنت و مشقت کے باوجود، در در کی ٹھوکروں کے باوجود بھی کامیابی آپ کا مقدر نہیں ہو رہی، تو آج یا اللہ یا وہاب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھ کر دیکھیے۔ سورہ کوثر فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ سورہ کوثر نظر بد، حسد، جادو، جنات کا ایک ایسا حل ہے کہ جادو اور نظر بد حسد کرنے والے پر واپس پلٹ جاتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت ہے جس کا نام رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا، لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بے نسلہ فرماتے تھے اور طرح طرح کے طعنے کستے تھے۔ اللہ کے حبیب کو جبریل کے ذریعے سورہ کوثر کا تحفہ پیش کیا گیا اور اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر سے نوازیں گے۔ سورہ کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو رب کو راضی کر لیتا ہے، منا لیتا ہے، وہ کوثر یعنی جنت میں اس پانی کی لذت کو چکھے گا۔ اللہ والو، سورہ کوثر کے فیض و برکات بتانا شروع کرو تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج میری تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ سورہ کوثر کو پڑھ کر آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آپ رب کریم سے جتنا بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، کیونکہ آج آپ جو کچھ مانگیں گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں تو قرض دار ہوں، کروڑوں کا قرض ہے، یہ قرض کیسے اترے گا؟ آپ سورہ کوثر کو توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ صرف 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا یقین ہے کہ قرض غیب سے اترنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ میرا رب وہی مشکلات کو دینے والا ہے اور وہی آسانیوں کو لے کر آنے والا ہے۔ اس لیے آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیے، کروڑوں کا قرض وہ آپ پر لا سکتا ہے تو قرض کی ادائیگی بھی کرا سکتا ہے۔ آپ بے اولاد بیٹھے ہیں، سالوں سے بے اولاد ہیں، آج سورہ کوثر کو 10 بار پڑھ کر اولاد مانگے، نرینہ اولاد مانگے، اولاد بھی ملے گی، شرطیہ بیٹا بھی ملے گا۔ آپ بیمار بیٹھے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آپ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یا اللہ یا وہاب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورہ کوثر صرف 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ سورہ کوثر نے اگر گاڑی، دولت، شہرت، میں کہتا ہوں کہ رزق کی تنگ دستیاں فوری ختم، غربت، تنگ دستیاں، فاقے، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ 10 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ 10 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ رپتی ہو جائے گا، آپ کے نصیب کے تمام بند تالے کھل جائیں گے 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد۔ اب وہ کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے۔
اللہ والے رب کریم کو کیسے راضی کرتے اور اپنی ہر بات کو رب کریم سے منوا کر چھوڑتے، وہ استغفر اللہ ہے، یعنی کہ وہ اپنی گناہوں کی توبہ کرتے۔ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ناراضگی رب کی طرف سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج اتنے طاقتور عمل کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ ہو جائے۔ آپ نے آخر میں استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آپ کا کوئی گناہ ہے، آپ کی غلطی ہے، کوتاہی ہے، تو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، کیونکہ آج جو بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، دنیا میں رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور استغفر اللہ کو صرف 11 بار پڑھنے سے اگر رب کی رضا آ جائے، رب راضی ہو جائے، تو وہ بندہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور انشاءاللہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ میرے بتائے گئے طریقے سے شروع سے اینڈ تک آپ یہ 3 اعمال پڑھ کر دیکھیے۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت ضرور لگا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی بہن یا بھائی سے چھوٹی سی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ جو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگیے گا، اب بچوں کی طرح مانگیے گا۔ ایک رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، آپ بچوں کی طرح مانگ کر تو دیکھیے، وہ رب واحد بھی ہے، لا شریک بھی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ بے شک وہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔